बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फजल रहमान की इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज दोबारा वही रंग दिखाया है जो उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस था। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने इतने सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि फजल रहमान को खामोश करवा दिया, फजल रहमान के वकील को। और अदालत ने कहा भाई ये जो आए रोज़ आजकल लॉन्ग मार्च होते हैं या कोई और जमात लॉन्ग मार्च करे उसके खिलाफ भी फजल रहमान की जमात इतनी ही परेशान और कौम की खैर खा होती है, ये इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ ही आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। खैर, अदालत ने ना सिर्फ दरख्वास्त मुस्तरद की बल्कि अदालत ने एडिशनल अटार्नी जनरल से जवाब मंगवाया, आधे घंटे का टाइम दिया। बड़ी तफसील और अहम समाअत हुई है और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से ऑनरेबल जो अदालत है उसकी तरफ से बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स आए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ये 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो ना सिर्फ सेनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के बल्कि वो फजल रहमान के वकील भी हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से दायर की थी और पंजाब में इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसको पंजाब में ही रोकने का हुक्म लेने के लिए कि जी वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो। इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो मसाइल बढ़ जाएंगे क्योंकि वफाकी हुकूमत पहले दरख्वास्त दायर कर चुकी है। नून लीग बतौर जमात जा नहीं सकती थी क्योंकि उनका वजीर आजम है और उन्हीं के वजीर आजम की पहले अटार्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त दायर हो चुकी है, तो बतौर जमात नून लीग का जाना बनता नहीं था। तो और माजी में नून लीग खुद भी करती रही है। तो इन्होंने फजल रहमान को कहा कि आप अपने कामरान मुर्तज़ा के जरिए एक दरख्वास्त दायर करें और इमरान खान का रास्ता रोकें। उस रास्ते को रुकवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह का तयन किया गया है, इंतजामिया से पूछकर अदालत को आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटार्नी जनरल को आधे घंटे में इंतजामिया से पूछकर बताने का हुक्म दिया। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गई हुई है कि इंतजामिया हमें जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप यहाँ पर एहतजाज वगैरह या आप जलसा या लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, उस जगह पे हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें जगह दी थी हम वहीं पे अब करना चाहते हैं, हमें परमिशन दी जाए। जिस पर इन्होंने 28 रुकनी 28 जो शिक्कों पर मुश्तमिल एक सवालनामा भेज दिया था और कहा था कि इमरान खान खुद साइन करेंगे तो हम तब भी कबूल करेंगे। ये वो वाला मामला है। तो वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि जो इमरान खान को कोई मुतबादिल जगह इस्लामाबाद में आपने दी है कि वो कहाँ करेगा। इस पर आधे घंटे में एडिशनल अटार्नी जनरल को कहा कि इंतजामिया से पूछ के बताएं कि इमरान खान को कौन सी जगह दी गई। जो वकील थे उन्होंने कहा कि कामरान मुर्तज़ा ने अदालत को बताया कि 2 हफ्ते से इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू है। फवाद चौधरी के मुताबिक जुम्मा हफ्ता को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो सकते हैं। लॉन्ग मार्च में PTI का हक है लेकिन आम आदमी के हकूक मुतासर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत ने एहतजाज को रेगुलेट करने का कोई तरीक़ाकार बनाया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत के दौरान पूछा कि क्या आप ये समझते हैं कि इंतजामिया इतनी कमजोर हो गई है कि लॉन्ग मार्च कंट्रोल ही नहीं कर सकती। ये एग्जेक्टिव का मामला है, आप उनसे रजू करें। गैर मामूली हालात ही में अदलिया मुदाखलत कर सकती है। जब इंतजामिया के पास ऐसी सूरत हाल कंट्रोल करने के वसी इख्तियारात हैं तो अदालत क्यों मुदाखलत करे। कामरान मुर्तज़ा ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि बात अब बहुत आगे जा चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग से एक शख्स की जान चली गई है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि PTI का लॉन्ग मार्च तो काफी दिनों से चल रहा है, क्या आपने इंतजामिया से रजू किया है? लॉन्ग मार्च के मामले में जल्दी क्या है और इंतजामिया की गफलत क्या है वो बताएं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आपने दरखास्त में माजी की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया है। लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। इस किस्म के मसाइल में मुदाखलत से अदालत के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। आपने अपनी दरखास्त में एक ऑडियो का जिक्र किया है, इस ऑडियो में हथियार लाने का जिक्र है। ऑडियो सच है या गलत है लेकिन इससे अमन और अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। वो अली अमीन गंडापुर वाली ऑडियो भी इनकी जानिब से लगाई गई फजल रहमान की दरखास्त के साथ, जिसमें कहा गया कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम हथियार लेकर आएंगे और हथियार लेकर हम जो रियासत है उसकी रिट को चैलेंज करेंगे। तो उस पर अदालत ने कहा कि ये बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन जो दोनों तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है इससे हालात खराब हो सकते हैं। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं आईनी हदूद से मशरूत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 25 मई के लॉन्ग मार्च के लोगों के पास क्या असलहा था। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं है, आईनी महदूद से मशरूत है।
آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ابھی پنجاب کی حدود میں ہے، کیا آپ نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا ہے؟ اگر صوبے اور وفاق کا رابطہ منقطع ہو جائے تو کیا عدالت مداخلت کر سکتی ہے؟ آپ ایک سینیٹر ہیں، اپنی پارلیمنٹ کو جا کے مضبوط کریں۔ آپ ایک درخواست لے کر آگے ہیں سپریم کورٹ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک سیاسی لانگ مارچ کو رکوائے۔ ہم کیوں مداخلت کریں؟ ہم کس قانون کے تحت مداخلت کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، 25 مئی کو بھی تو وہ آئے تھے، کون سا اسلحہ لے کر آئے تھے؟ کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ اسلحہ لے کر آئے تھے۔ کامران مرتضیٰ نے عدالت میں کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں عدالت آیا ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ کیسے مان لیں کہ آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں اور ذاتی حیثیت میں آئے ہیں؟ کیا بات ہے اطہر من اللہ صاحب کی! انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ ایک طرف حکومت کا حصہ ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ ذاتی حیثیت میں آئے ہیں؟ کہ آپ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ انتظامیہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتی، یہ امپورٹڈ حکومت۔ اصل تو یہ خوف ہے کہ وہ عمران خان کے لانگ مارچ سے اتنا خوف زدہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اتنا بڑا جمع غفیر راولپنڈی اسلام آباد آئے گا کہ یہ ان لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ یہی بات کامران مرتضیٰ عدالت میں کہتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ انتظامیہ کے لیے صورتحال کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے انتظامیہ یہ بات سمجھ چکی ہے کہ آپ کے لیے جو اس لانگ مارچ کو روکنا انتہائی مشکل ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ بظاہر لانگ مارچ کے معاملے میں عدالت کی مداخلت قبل از وقت بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ڈپٹی کمشنر کا کردار ادا کرے، یہ اطہر من اللہ صاحب کی ریمارکس ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈپٹی کمشنر بن کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں جی کہ دفعہ 144 نافذ کر دو، کوئی لانگ مارچ نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے۔ کیا آپ ہمیں ڈپٹی کمشنر سمجھ کے سپریم کورٹ میں آپ آئے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ آئے کیسے ہیں؟ آپ کا کام ہی نہیں بنتا تھا سپریم کورٹ میں آ کے یہ درخواست دینا؟ آپ خود حکومت میں ہیں، انتظامیہ آپ کے پاس ہے، ساری مشینری آپ کے پاس ہے، آپ کو جو بہتر لگتا ہے قانون کے مطابق آپ وہ کریں۔ اب کیوں عدالتوں کے کندھوں پر رکھ کر چلانا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ عدالتوں کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے کندھے کو بچانا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کا معاملہ لارجر بینچ میں زیر التوا ہے، جہاں فریقین نے یقین دہانی کی خلاف ورزی پر جواب دینا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ بینچ الگ سے لانگ مارچ کے معاملے میں مداخلت کرے اور ایک نیا کیس شروع کر دے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ کا معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا ہے، تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں جا کے درخواست دی؟ آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسے آگے؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ پی ٹی آئی کے 25 مئی کے جلسے کے لیے H9 گراؤنڈ کے لیے درخواست دی گئی تھی، انتظامیہ نے H9 گراؤنڈ دینے سے انکار کیا تو سپریم کورٹ نے مداخلت کی۔ H9 کا گراؤنڈ مختص ہونے کے باوجود ہجوم ڈی چوک چلا آیا۔ چیف جسٹس نے کامران مرتضیٰ سے سوال کیا کہ کیا آپ اس بات سے خائف ہیں کہ 25 مئی والا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایگزیکٹو کے پاس اختیارات ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق تو ایگزیکٹو کے اختیارات تو صرف 27 کلومیٹر تک محدود ہیں، باقی تو ایگزیکٹو کے اختیارات ہی کوئی نہیں ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا عدلیہ کی مداخلت سے انتظامیہ اور پارلیمنٹ کمزور نہیں ہوگی؟ آپ اپنے آپ کو کمزور کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں؟ ایک مخصوص جماعت کے لانگ مارچ میں عدالتی مداخلت کیوں درکار ہے؟ یہ وہ جملہ تھا آنریبل جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا کہ فضل الرحمان کی جماعت سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ ایک مخصوص جماعت کا لانگ مارچ رکوانے کے لیے عدالتی مداخلت آپ کو کیوں درکار ہے؟ آپ نے ویسے تو کسی اور عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ یہاں تو آئے روز پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج اور مظاہرے ہوتے ہیں، مختلف جماعتیں احتجاج کرتی رہتی ہیں، کیا آپ صرف ایک خاص جماعت کے لانگ مارچ کو رکوانے کے لیے آپ کو عدالتی مداخلت درکار ہے؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ انتظامیہ کو متحرک کریں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ آئے روز اسلام آباد میں پارلیمنٹ سمیت کئی جگہوں پر احتجاج ہوتے ہیں، کیا کبھی باقی احتجاجوں کے خلاف بھی آپ عدالتوں میں ذاتی حیثیت میں گئے ہیں؟ ایک مخصوص جماعت کے لانگ مارچ میں ہی کیوں آپ عدالت میں آئے ہیں؟ کامران مرتضیٰ نے عدالت کو بتایا کہ لانگ مارچ کی وجہ سے پورا صوبہ مفلوج رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا مفروضے کی بنیاد پر ہمارے پاس آئے ہیں، کیا انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے لیے جگہ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ عدالت نے دوبارہ جو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو روسٹم پر بلا لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو روات میں جلسے کا کہا تھا، انتظامیہ نے پی ٹی آئی سے بیان حلفی مانگا جو اب تک پر نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے وقت دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ آئینی خلاف ورزی کا خطرہ ہوا تو عدالت مداخلت کرے گی، چاہے وہ جس طرف سے بھی خطرہ ہوا۔ اگر آپ نے ایک آئینی احتجاج کو روکا
یا انہوں نے آئینی احتجاج سے ہٹ کے کوئی احتجاج کیا تو پھر ہم مداخلت کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر واضح طور پر آئینی خلاف ورزی کا خطرہ ہو تو عدلیہ مداخلت کرے گی۔ کامران مرتضیٰ نے جواب دیا کہ درخواست میں ماضی کی آئینی خلاف ورزیوں کا بھی حوالہ موجود ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے خلاف ورزیوں پر دوسرے فریق کا اپنا موقف ہو، سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی پر عدالت کے لیے معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے، عدالت حکم پر عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست غیر مؤصل ہو چکی ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ جو جے یو آئی کے ساتھ رویہ تھا وہی رویہ ہم چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ حکومت احتجاج کو کسی بھی جگہ روک سکتی ہے، جو قانون کے مطابق جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ 20,000 لوگ آ جائیں تو عملاً روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ریاست بھی یار و مددگار ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کسی بھی خون ریزی کو روکنا چاہتے ہیں۔ آج باجوڑ میں بھی دھماکہ ہوا، لوگ شہید ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا ایسی صورتحال سے ہر شہری متاثر ہوتا ہے، ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس پر عمل نہ ہو۔ وفاقی حکومت نے 149 کا مراسلہ بھی لکھا ہے، اس مراسلے کو بھی درخواست کا حصہ بنائیں۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے انتظامیہ نے کیا کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انتظامیہ کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے پی ٹی آئی کا خط موصول ہوا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ انتظامیہ نے پی ٹی آئی سے تاریخ، وقت اور جگہ کے متعلق پوچھا تھا جس کا جواب نہیں دیا گیا۔ وزیر آباد واقعے سے پہلے پی ٹی آئی نے خون ریزی کی باتیں کی، وزیر آباد واقعے کے بعد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد داخلے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت پر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، تو اس پر عدالت نے کہا ٹھیک ہے، جب معاملہ انتظامیہ دیکھ رہی ہے تو سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی، سپریم کورٹ عمران خان کو نہیں روکے گی، فضل الرحمان کی خواہشات پر سپریم کورٹ اپنا کندھا نہیں استعمال ہونے دے گی۔ سپریم کورٹ وہ کرے گی جو آئین کہتا ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آئینی مارچ ہے اور احتجاج ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور باقی جو جگہ کے حوالے سے وہ انتظامیہ نے اور پی ٹی آئی نے آپس میں بیٹھ کر بات کرنی ہے، وہ آپ کا عدالت کے باہر کا معاملہ ہے۔ اگر کسی فریق اس فیصلے سے اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ وہ فیصلہ اس کے خلاف ہے یا وہ فیصلے میں وہ فریق ایگریوڈ ہے تو وہ عدالتوں میں آ سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی درخواست دے اور ہم کہیں کہ جی لانگ مارچ جہاں پہ ہے وہیں روک دیا جائے اور احتجاج کو سے ہم روک دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے جو ہے وہ داخل دفتر کرتے ہوئے خارج کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ اس درخواست میں عدالتی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی کامران مرتضیٰ، وکیل جو جمعیت علماء اسلام فے اور سینیٹر جمعیت علماء اسلام فے کی درخواست، جس پر اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے تو ان کو بھگو کے آج ماری ہیں، اور جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھتے رہے، جو ایک ان کے عہدے کے حساب سے ضروری ہے۔ تو یہ ان کی درخواست خارج ہوگی۔ مزید جو تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔